مجدد پاک نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا مطلب ہے اہل بیت سے پیار کرنے والا۔ اہل سنت کا معنی بیان کیا کہ اہل سنت کا معنی ہے اہل بیت سے پیار کرنے والا۔ تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی اپنا سر جو ہے وہ خم کا لیتے ہیں، اہل بیت کے دربار میں بھی محبت کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر آپ نے بیٹھنا ہے تو اس حیثیت سے بیٹھنا ہے کہ حسنین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، حسنین کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں۔ اور امام حسن مجتبی کا تو نام بہت کم لیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی شان کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں سے روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات علی شیر خود کو فرمایا، علی جی آقا، فرمایا حسین تیرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ آپ اس کو گہرائی میں سوچیں نا، گہرائی میں محبت پیش کی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا علی جی آقا، دونوں بیٹے حضرت علی کے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا علی جی آقا، فرمایا حسین تیرا بیٹا ہے، حسن میرا بیٹا ہے۔ اور نبی پاک مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں، یہ بھی امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی سینے سے لے کر سر پاک تک نبی پاک علیہ السلام کی کامل شبیہ تھے۔ والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسفل من ذالک، اور سینے سے لے کر نیچے تک حضرت امام حسین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی کامل شبیہ تھے۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی فجر کی نماز پڑھ کرنا، ابھی آپ کی عمر تقریباً 9-10 سال کے قریب ہے، حضور کے وصال کے بعد آپ جو ہے فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر صدیق اکبر کے پیچھے، صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے کون سی فجر کی نماز پڑھ کر جا رہے تھے واپس، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ میرے پیچھے کوئی دوڑا آ رہا ہے۔ ہمیں تو خیال ہوتا ہے نا آج کل اندھیرا ہو گلی میں اور گھر میں ویسے ہی سویا ہوا آدمی، ویسے ہی گھر میں سویا ہوا ہوا کا جھونکا ہے تو ہم کہتے ہیں جن آ گیا، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ گھر میں چوہا جو ہے نا، چوہا وہ بوتل اٹھا کے دوڑا جا رہا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جن آ گیا، جادو ہو گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنے مضبوطی کے لیے ہونی چاہیے، آدمی کو دلیر ہونا چاہیے۔ امام حسن مجتبی دوڑ کر ڈر کر دوڑے بھی نہیں، اور آپ کے جو دل کی وہ جو وائبریشن ہے وہ بھی تیز نہیں ہوئی، بلکہ آپ پر وقار سکون سے کھڑے ہو کر آپ نے جب پیچھے دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آ رہے تھے۔ بس انجی ہوگی بے تدریج، انجی بہنا تھی۔ صدیق اکبر کا نام سن کر تو ہمارے دلوں میں ٹھنڈ پڑنی چاہیے۔ امام حسن فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اور پیچھے حضرت ابو بکر صدیق آئے اور دوڑ کر آئے، اور پیچھے جب امام حسن مجتبی نے مڑ کر دیکھا تو صدیق اکبر یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ ادھر 12 سال 10 سال کا بچہ ہے، اور ادھر جلیل القدر صحابی جس کے لیے خدا نے قرآن میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ عرض کی حضور آپ، میں ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، یہ روایت میں آپ کو پہلی بار سنانے لگا ہوں، اس لیے سبحان اللہ کی داد آنی چاہیے۔ تو آپ نے عرض کی حضور آپ کے پیچھے ابھی
سبحان اللہ آپ بھی نہ کہے تو اپنی قسمت پہ روئے. فرمایا ہر روز نا اے حسن مجتبیٰ، ہر روز جب میں نماز عشاء پڑھ کے سوتا ہوں نا، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم تیرے نانا جان خواب میں گاہے بگائے آتے رہتے ہیں. آج رات میں سویا، مجھے آپ کے نانا نے دیدار نہیں کرایا. جب میں نے نماز پڑھی تو میں نے سوچا آج رات دیدار مصطفیٰ کے بغیر گزری ہے، کچھ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں آیا کیوں نہ ہو علی کے شہزادے کو، نبی کے نواسے کو میں جا کے دیکھ لوں. میں اس لیے آیا ہوں اے حسن کھڑا ہو جا، میں تیرے لیے اس لیے آیا ہوں کہ تیرے چہرے میں مجھے مصطفیٰ نظر آتے، تیرے چہرے میں مجھے مصطفیٰ نظر آتے. تو پھر ہم کہیں گا نا شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن. یا حسن حسن کہنے سے اگر کوئی شیعہ ہوتا تو حضور خود حسن کہتے رہے، صحابہ کہتے رہے. حسن کہنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، پکا سنی بنتا ہے. شاہ زمن شاہ زمن، ہاتھوں کو لہرا کے شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن. جدوں بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے گھر آنا تے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا گھر ہوندے سن کہ آپ استقبال واسطے کھڑے ہو جاتے سن. اور بچیاں دا احترام ماں باپ کر رہا ہے تے آپ فرماندے جدوں بھی آنا تے امام حسن مجتبیٰ نے مولا کائنات میں کھڑے ہو جانا. تے ایک باری نا آپ نے شرماندے عرض کی ابا جان. فرمایا جی بیٹا کی بات ہے؟ فرمایا عرض کیتا حضور میں آنا تسی کھڑے ہو جاندے ہو، اے تے کوئی اتنی مینوں مناسب نہیں لگتا ابا جی، مینوں بڑی شرم آتی ہے جدوں تسی کھڑے ہو جاندے ہو. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا نے جو جواب دیتا اور دل سے لکھن والا ہے. آپ نے فرمایا حسن جی بابا میں تیرے واسطے تھوڑی کھلونا، میں تیرے واسطے تے نہیں کھلونا. ابا میں جدوں آنا تے آپ کھڑے ہو جاندے ہو. فرمایا حسن بیٹا جدوں تو آنا ہے میں کھڑا ہو جانا، میں تیری عزت کے تقریر واسطے نہیں. ابا میں جدوں آنا، فرمایا حسن بیٹا جدوں تسی آندے ہو میرے نال کھلدے نے، تیرے چہرے تے آندے نے، مینوں پتہ لگ جاتا ہے حسن بیٹا تیرے چہرے وچوں مینوں آمنا دا لال نظر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ دی تے چاس آ گئی ہے مینوں. ماشاءاللہ اللہ آپ دے گھراں وچ رونقاں لائی رکھے، اللہ آپ دی تکلیفاں دور فرمائے. سبحان چاس آ گئی میں دل ٹھنڈا آیا ماشاءاللہ. فرمایا آپ دے چہرے وچوں مینوں مصطفیٰ نظر آਉਂدا. حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام علی مقام امام حسین. ایک حدیث حضور نے بیان فرمائی آپ دے حوالے نال، حضرت امام حسین پاک نے. حدیث ایک تے نام 4 مرتبہ. نام کنی واری تے حدیث کنی ایک. تے ایتھے کمنٹس میں جو بیان کر رہے ہیں نا وہ میرے اپنے نہیں نے بلکہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی دے. آپ کے کمنٹس میں بیان کرنے نے تے میں کوشش کراں کہ آپ نو سمجھان دی. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین. آپ فرماتے ہیں یعلا بن مرہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی انا من حسین، حسین منی و انا من حسین. کتنی باری نہ آ گیا حسین منی و انا من حسین؟ کتنی باری ہو گیا؟ 2 باری. حدیث ایک ہی ہے. پھر آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب
حسین کنی باری ہو گیا؟ 3 باری ہو گیا۔ آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، کہ حسین میرا بیٹا میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہاں، جنہیں حسین نال پیار کیتا اللہ او دے نال پیار کرے گا، جنہیں حسین نال پیار کیتا او دے نال اللہ پیار کرے گا۔ اگے فرمایا حسین تے بچیاں وچوں ایک خاص بچہ ہے، حسین بچیاں وچوں ایک خاص بچہ ہے۔ اے ہے حدیث پاک جو میں آپ کو سنائی ہے، پر سبحان اللہ تسی کوئی نہیں آتی ہے سے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ سو لا کے پڑھے تے میری سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ اچھا اعلیٰ حضرت فرماتے نے کہ حدیث ایک ہے تے ایڈی طویل بھی نہیں، مختصر ہے، پر نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث میں حسین کا نام 4 مرتبہ کیوں لیا ہے؟ قبلہ علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ جدوں بھی کوئی بات کری جاتی ہے نا تے نام اسا ماوے تے ایک باری لیندا ہے، اس تو بعد ضمیر ہی لٹائی دی نہیں، اس تو بعد نام نہیں لیندا، صرف ضمیر ہی لٹائی دی۔ جیسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کا نام نہیں آیا، بلکہ کہا انہوں نے فرمایا وہ جا رہے تھے، وہ آ رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ نام ایک مرتبہ لینا ہے اور اس کے بعد ضمیریں استعمال ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حسین کا نام ایک مرتبہ نہیں لیا، اپنے ایک فرمان میں 4 مرتبہ لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کائنات والے کو دسیا، کائنات والے اے میرا حسین بیٹا ہے، اے میرا نواسا ہے، میں اندے نال پیار کرنا، اے میرے نال پیار کرتے رہے۔ حسین کا نام مصطفیٰ نے اپنی زبان میں جو ایک باری نہیں، ایک فرمان میں 4 باری لے کے دسیا کہ نات والے ہو سارے نبیوں دا سردار نبی، سارے نبیوں دا امام نبی، خدائی خدا دی خدائی وچوں افضل تے اعلیٰ نبی اگر حسین کا نام 4 باری لینا ہے تے تانوں کی ہونا ہے، تسی بار بار لگو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ نعرہ لانا ہے اور تسی 5 باری خود ہی بیان کرنا ہے تے سلام پیش کرنا ہے بارگاہ حسینی وچ۔ پھر میں اپنے موضوع پر لا رہا تے آپ نے سلام پیش کرنا ہے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، 5 باری تے گج کے ہاتھ چھا کے کہنا سلام یا حسین۔ گج کے سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ گج کے سلام یا حسین۔ اللہ پاک حاضر قبول فرمائے۔ اے باتاں سن چکے، نقیب بھی کوئی نہیں بلایا تے خطیب بھی کوئی نہیں بلایا، سارے کام آپ ہی کرنے سن، اس واسطے میں کیا تھوڑا جہا ذوق ہو جاوے۔ ہن توجہ کرنا، حضرت امام حسین دی دنیا تے جلوہ کری ہوئی، مدینے دی گلیاں، مدینہ شہر حضرت حسنین دی پرورش ہو رہی ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ دی عمر کچھ اس طرح پہنچی کہ آپ خود بخود گھروں باہر نکلنے لگ پے، اس عمر کو پہنچ گئے جدوں شہزادے دوویں اکھاں تو اوجل ہو گئے، شہزادے دوویں اکھاں تو اوجل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بارگاہ رسالت معاد وچ پیغام بھجوایا، حضور دوویں بچے نظر نہیں آ رہے تے اگر آپ دی بارگاہ چ نے تے
گھر بھیج دیو، اگر آپ دے کول بھی نہیں تے پھر بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ انہوں نے لبھیو کدھر گئے. تے بارگاہ رسالت مآب وچ بھی شہزادے حسنین نہیں سن. نبی پاک علیہ السلام نے حسنین کو لبھن واسطے حضرت ابو بکر کو فرمایا، ابو بکر جی آقا، فرمایا لبھو. عمر فاروق جی آقا، فرمایا لب کے لے آؤ. صحابہ نے حضور نے ڈیوٹیاں لائیاں، صحابہ لبن ڈر گئے. نبی پاک علیہ السلام کرو رہا نہ گیا، حضور بھی لبن ڈر گئے. مدینہ پاک آبادی تو باہر گئے، آبادی تو باہر تے ایک پہاڑ دی اوٹ وچ نا دوویں حسنین دوویں شہزادے نا سہمے ہوئے نا، سہمے ہوئے جویں خوف نہیں ہوندا انج سہمے پہاڑ دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے. تے ادھر سپ جڑا نا پھن پھیلایا نا انج کر گیا تے او کھڑا ہے. سانپ پھن پھیلائے کھلوتا ہے. حسنین کریمین پہاڑ دے نال ٹیک لائیے تے سہمے نے. نبی پاک علیہ السلام جب جا پہنچے تے سپ جڑا سی نا انہیں اپنے آپ کو نارمل کیتا تے پتھراں نے جا کے چھوٹیا تے چلا گیا. میں ایتھے چھوٹی بات کرنا، ذوق والی بات ہے، ذوق والی بات ہے. میں پوچھا سپا تیرا کام ہے دسنا، تو دسیا کیوں نہیں؟ تیرا کام ہے دسنا، تو دسیا کیوں نہیں؟ تے سپ کہتا ہے میں مدینے دا سپ ہاں، میں کوفے دا نہیں. میں سپ مدینے دے ہاں، کوفے دا نہیں. میں کیا سپا عالم تخیل وچ مینوں سمجھ کوئی نہیں آئی کہ تو کیڑی کہانی تے ڈڈان کردا پیا. سپ کہہ لگا مولوی صاحب بات ہے وے میں چونکہ میری فطرت ہے جیڑا بھی ہوے بھاویں دودھ پلاوے میں دس لینا، دسنا میری فطرت ہے. اے مولوی صاحب میں اپنی فطرت نہیں ویکھی، مصطفیٰ دی فطرت ویکھ رہا ہاں. میں اپنا قانون نہیں، میں اپنا قانون نہیں ویکھ رہا، میں مصطفیٰ دا خون ویکھ رہا ہاں. ماشاءاللہ، میں اپنی فطرت نہیں ویکھ رہا، میں مصطفیٰ دی فطرت ویکھ رہا. میں اپنا قانون نہیں ویکھ رہا، میں مصطفیٰ دا خون ویکھ رہا. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں نو کندھیاں تے بٹھایا تے گھر لے کے آیا. ایک باری پھر ایسا معاملہ آیا کہ دونوں شہزادے اکھاں تو اوجل ہو گئے. حضور نے بارگاہ پیغام آیا، نبی پاک علیہ السلام پھر لبن ڈول گئے دونوں شہزادیاں. اب آپ ایسی صحابہ کرامی میرے آقا علیہ السلام حسنین کو تلاش کرنے واسطے نکلے نے. مدینہ پاک کی آبادی مکمل ختم ہوئی، پہاڑوں کے قریب گئے نے. میرے آقا علیہ السلام کی دیکھتے پہلے دونوں شہزادے آرام پہ کرتے نے، سو رہے نے دونوں شہزادے. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی چوکتا چوکتا آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے. فرمایا دیکھو میرے شہزادے کی سکون آرام پہ کرتے ہیں. آقا دھوپ بھی ہے پر انہوں میں گرمی نہیں لگ رہی. وجہ کی ہے ایک ہی ریزن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جو میں ویکھ رہا وا تسی نہیں ویکھ رہے. آقا کی پہ ویکھ رہے ہو؟ فرمایا ایک فرشتے نوں رب نے بھیجیا ہے، انہیں آ کے اپنا پر تھلے بچھایا. دونوں شہزادے اٹھے سو گئے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتے جی مولا، فرمایا میرے نبی دے نواسے آرام پہ کرتے نے. یا اللہ میں کپڑا بنا دیتا اپنے پر میں. فرمایا کدے نال کام نہیں بننا، یا اللہ کی کرا. فرمایا اپنے دوجے پر دے نال میرے نبی دے شہزادیاں نو ہوا دینا شروع کر دے. فرمایا میں ویکھ رہا کہ فرشتے نے اپنا پر بچھا کے گدا بنایا ہے تے دوسرے پر نال ہواواں دے رہا ہے. اے نے حسنین جنہ دی شان رب دے دربار وچ. ایک اور حدیث آوے آج تے حدیثاں سنا رہے ہیں. اچھا
اچھا دوویں شہزادے مغرب دی نماز ویلے حضور دے دربار وچ حاضر ہوئے مسجد نبوی شریف وچ مسجد نبوی شریف وچ حاضر ہوئے دوویں شہزادے نماز پڑھی مغرب دی تے اس تو بعد حضور دے کدی گود وچ بیٹھ جاندے نے کدی کندھیاں تے سوار ہو جاندے نے کدی گود وچ کدی کندھیاں تے سوار ہو جانا اسی طرح نا دوویں شہزادے چہل قدمی کر رہے ہیں وقت اشادہ ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین جی نانا جان حسن جی نانا جان ہن تسی اپنی اماں کول ٹر جاؤ تسی ہن اپنی اماں جان کول ٹر جاؤ اج کل نا بچے آ رہے مسیتے یار انہاں قاری صاحب انہاں نوں کہو بچے نہ آیا کرن میں کہ آن دیو انہاں حسنین آ جاندے سن انہاں نوں بھی آن دیو بچیاں نوں او جی پیشاب کر دین گے میں کیا انہاں دے ماں باپ نوں بلا کے دعا لاں گے ماں باپ نوں بلا کے دعا لاں گے بچیاں نوں آنا چاہیے مسیتے سکھن گے دو شہزادے رات ہو گئی تے گپ اندھیرا ہو گیا گہرا اندھیرا ہو گیا توجہ ہے گہرا اندھیرا ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنین جی نانا جان فرمایا اماں کو ٹر جاؤ جی نانا جان حضرت ابو ہریرہ آپ بیٹھے صدقہ حکم ہوئے میں چھوڑ کے آنا اندھیرا گہرا ہو چکا ہے نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی نہیں کیتا جواب نہیں دیتا حضور نے اپنے نین مبارک بند کیتے رہے خاموشی اختیار فرمائیے تھوڑی دیر بعد بجلی چمکی ہے نبی پاک نے فرمایا شہزادے ہو جی نانا جان ٹر جاؤ دوویں شہزادے اس بجلی دی چمک وچ ٹر گئے توجہ کرنا بجلی جدوں چمکدی ہے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ اس تو زیادہ دیر نہیں چمکدی لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جدوں فرمایا ٹر جاؤ اور بجلی چمکی ہے پر ان کی چمک ختم نہیں ہوئی دوویں شہزادے ماں کو پہنچ گئے جدوں ماں کو پہنچے نے ایتھے ہن تفسیر شیخ الحدیث دا بیان کرتے نے حضرت حسن بجلی دی کون چمکاتا ہے بولو اللہ بجلی کون چمکاتا ہے بجلی کون چمکاتا ہے آباب زبا کا 2-4 سیکنڈ تو زیادہ نہیں چمکتی لیکن اتنی لمبی چمکی ہے گویا میرے آقا دی نواسیاں دی شان تے قدر اللہ کے دربار وچ اتنی بلند تے اعلیٰ ہے جنہاں نوں راہ رب ذوالجلال وکھانا ہے انہاں نوں یزید دی رہنمائی دی لوڑ کوئی نہیں جنہاں نوں راہ اللہ پاک خود دکھائے بجلیاں چمکا کے بھلا انہاں نوں یزید دی رہنمائی دی لوڑ ہو سکتی قطعاً نہیں ہو سکتی گرامی قدر حضرت امام حسن اور امام حسین مجتبی سلام اللہ علیہما آپ دا اللہ دے دربار وچ بڑی شان تے بڑی عظمت ہے اچھا کوئی سمجھ آ رہی ہے تے لطف آ رہا تے ایک بڑی سبحان اللہ کہہ لو ایک اور روایت حدیث پاک حضرت دہیہ کلبی اے بھی صحابی نے تے اے نا بڑے ہی سونے سن ہر صحابی سونا ایک کوئی زیادہ ہی سونے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے حضور نے اللہ دے دربار وچ عرض کیتا مولا اے بندہ بڑا سونا ہے تے ہے کافر بندہ بڑا سونا ہے پر ہے کافر رب نے فرمایا محبوب کی چاہنا ہے یا اللہ میں چاہنا ہے مسلمان ہو جائے اگلا دن ہویا تے دیکھا قلبی دربار رسالت اللہ وچ حاضر ہو گئے آقا میں کلمہ پڑھنا چاہنا حضور نے پڑھ لیا مسلمان ہو جا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھیا آقا میرے تے کوئی گناہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ لے گناہ سارے معاف ہو گئے دیا قلبی ہن اے چہرہ جیڑا سیرا حضور نو پسند آ گیا انہیں جبریل امین اسلام سید الملائکہ فرشتہ سردار انہیں کدے کدے آنا تے جبریل دی شکل دیا قلبی دی شکل وچ آ جانا حضرت جبریل نے دیا قلبی دی شکل وچ آ جانا تے دیا قلبی جدوں بھی آنا نا بارگاہ رسالت ماں وچ پھل کوئی نہ کوئی لے کے آنا کدی انار لینے کدی کھجوراں لینیاں کدی سیب لینے تے بازو جڑے آستین اے کھلے کھلے ہونے تے انہاں دے وچ چھپا کے تے این پھڑ کے نا تے لے کے آنے ہن نا اس واری
دیا قلبی نہیں آئے بلکہ حضرت جبریل آئے نے، سید الملائکہ، فرشتیاں دا سردار۔ یہ آ گیا تے ہن امام حسین نے انہوں نے یہ نہیں ویکھیا یہ جبریل بیٹھا ہے یا دیا قلبی بیٹھے نے، کیونکہ شکل جے حضرت جبریل نے داری سی حضرت دیا قلبی دی، ہن سید الملائکہ فرشتہ دا سردار تے حضرت امام حسین نے چھلانگ ماری دے اوتے چڑھ گئے، کندھے تے پائے کہندے فرشتیاں دا استاد الملائکہ دے کندھے تے کون چڑھ گئے؟ سونیا تو ہی بول پائے، حضرت امام حسین کندھے تے چڑھ گئے، تے پھر کدی گودے وچ آ جان، تے پھر آستینہ پھولن، جدوں کوئی بہتا آن لگ پے نا تے وہ انس ود جاندا ہے، محبت ود جاندی ہے، تے فرمان لگے انکل دیا چچا دیا ہر روز پھل لے کے آؤندے سو تے اج کیوں نہیں لے کے آئے؟ جدوں بھی آنا پھل لے کے آنا تے اج خالی آ گئے ہو، پھل نظر نہیں آ رہے، اے جناب باتاں ہو رہی نے، میرے آقا نے جبریل نو ویکھیا، حیات طاری ہو گئی میرے آقا تے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل نو پتہ کوئی نہیں تو سید الملائکہ ہے، جبریل کہنے لگے آقا شرم و حیا دی بات ہی کوئی نہیں، حیا فرمان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، آقا کئی باری ایسا ہے حضرت فاطمہ الزہرا تہجد پر نماز پڑھدیاں نے، جدوں رکعت لمبی ہوندی ہے اے دوویں پنگوڑے وچ آرام پہ کردے ہوندے سن، اے بیدار ہو جاندے سن، اے رونا چاہندے سن، مینوں رب فرماتا سی جبریل مولا حکم آوے جا جلدی جا، مولا کتھے جانا؟ فرمایا شہزادی کو میں نماز پڑھی پڑھدی ہے، انہاں نے قرآن کی تلاوت نو تو دے دیتا ہے، یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا جا ویکھنا حسن اٹھ گیا، حسین بھی اٹھ گئے نے، انہاں نے ہن رونا ہے، یا اللہ میں کی کراں؟ فرمایا جلدی چل جا، جبریل دوڑے آئے نے، حضرت حسین دی بارگاہ وچ آئے نے، دونوں دا جھولا پھڑ کے جھلاتے نے، کہتے نے سونیا اے میرے اوتے چڑھ جاون، میریاں جیباں کھولن، کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تے آپ ہی نہ دے جھولے جھلاندا رہیا ہاں۔ اس تو بعد میرے آقا علیہ السلام کو جبریل نے کیا ہے، اے آقا ان فی الجنت نہرا من لبن، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی و زہرا و حسین و حسن۔ جبریل نے پڑھیا ہے، اے آقا انہاں دی شان جتنی بلند بالا ہے، اللہ پاک نے جنت وچ ایک نہر بنائی ہے، اس نہر تو پانی حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت حسین نے، حضرت حسن نے رج رج کے پینا ہے۔ نشانہ نے اس گھرانے دیا گرامی قدر، آپ دا مقام اللہ دے دربار وچ بڑا عرفت اعلیٰ ہے، بڑا بلند تے بالا ہے۔ حسنین کریمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان نہیں چوس لیندے سن، حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین علیہ السلام دی زبان اپنے منہ وچ حضور نے داخل فرمانی تے پھر اس کو چوس لینا، کبھی اپنی زبان انہاں دے منہ وچ پانی تے انہاں نے چوس لینا۔ نبی پاک علیہ السلام دی اتنی محبت فرما دے۔ ایک باری نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، ام سلمہ دا گھر سی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی نہ آئے، پہلا لایا کہ آج اندر کوئی نہ آئے، تے امام حسین پاک آئے تے فرمایا نانی جان میں نے جان دے اندر، فرمایا حضور نے فرمایا آج کوئی نہ آئے، آج کوئی نہ آئے، آج کوئی نہ آئے۔ حضرت حسین نے فرمایا میں کوئی تے نہیں، میں تے حسین، میں کوئی تے نہیں
نہیں میں تے حسین ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امام حسین دی شان بیان کردیا فرمایا اے الا اخبرکم بخیر الناس، کیا میں تانوں خبر دیواں جو زمانے وچ بہتر ہے، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیا تانوں خبر دیا جو نانا دے اعتبار نال بہتر ہے، جو نانی دے اعتبار نال بہتر ہے، جو پھپھڑ دے اعتبار نال بہتر ہے، چچا دے اعتبار نال بہتر ہے، خالہ دے اعتبار نال بہتر ہے، ماموں دے اعتبار نال بہتر ہے، جو ابا جان دے اعتبار نال بہتر ہے، اما جان دے اعتبار نال بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا حضور فرمائے کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر حسن والحسین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک حسن ہے دوسرا حسین ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے، انہاں دی نانی بھی جنتی ہے، انہاں دا بابا بھی جنتی ہے، انہاں دی اماں بھی جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں دی پھپھڑ بھی جنتی، چچا بھی جنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خود بھی جنتی نے۔ اگے دوسری روایت ہے محبوب آقا نے فرمایا کہ نہ تمہارے جڑا انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی ہے۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے کیے رسول نانا۔ جمعے تے میں پڑھیا نا ایک شعر جمعے تے تسی تے آئے کوئی نہیں سنا، بارش ہو رہی سی، اے جمعے تے میں شعر پڑھیا تے قاری صاحب کہندے نے پرانا ہی شعر پڑھ دیو۔ میں جواب اس ویلے نہیں دیتا سی، میں کہا جواب پرانا ہو جانا ہے، انہوں نے سن لینا ہے۔ میں گیا دل اس میں جواب تقریر ہے اتنے دیا گا، اس واسطے کلام نہیں میں پڑھتا کہ پرانا ہے، میں اس واسطے پڑھنا کہ اس سے چس بڑی ہوتی۔ رسول نانا اجے بھی پوچھنا یہ رسول نانا اجے بھی پوچھنا مدینے دیا گلیاں نے اللہ مدینے لے جاوے آمین، اللہ مدینے لے جاوے آمین، اللہ مدینے لے جاوے۔ اے پیارے آقا مدینے بنا لو، اسی غلام
چاہیے بھائی، ذوق چاہیے. یقین کرو 2 مہینے پہلے لہجے وچوں فون آیا، یقین کریں تمہیں یقین کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، من جاؤ گے. لہجے وچوں فون آیا 9 محرم نو ٹائم دے، میں کہا نہیں میں اپنی مسجد تے پڑھا، میں اتنے بیان کرنا اپنے نمازیاں میں. پھر اس تو بعد 1 ہفتہ پہلے گلبرگ وچ محفل سی، انہوں نے ٹائم لیا، میں کہا نہیں دینا، میں کہا تسی چینج کر لو. پھر انہوں نے ہفتے کا رکھیا ٹائم. میں اس محفل نہیں کدے چھوڑ سکتا، کیوں کہ اس نے سوادی بڑھاؤ ماں حسین دیے اجے میں کچھ نبی پاک علیہ السلام دا شہزادہ حسین، آپ تے کوئی خوف تاری نہیں. آج جڑی رات ہے، اے رات ہے جناب 9 محرم دی، اے جڑا دن گزر گیا، یزیدیوں نے کیا جناب حملہ کر لو، حملہ کرو. اور گھوڑے دوڑ پہلے، حضرت زینب ویخدیاں نے گھوڑے آ رہے نے. آپ اپنے خیمے وچوں اٹھیاں نے، حسین پاک دے کول آ گئیاں نے، حسین دے خیمے وچ آئیاں نے. آپ کی ویکھدیاں نے میرے حسین پاک اپنے گھٹنیاں تے سر رکھ کے آرام پہ کردے نے. اچھا خیمہ تے گرم ہواواں تے گرم ریت ہوے تے نیند آ جاوے، اللہ دی طرفوں سکون ہی ہے. تے آپ نہ اپنے گھٹنیاں تے سر رکھ کے نا تے رحمت الہیہ دے نظارے کر رہے ہیں. امام علی مقام امام حسین پاک تے حضرت زینب پاک آئیاں نے تے آپ نے نہ ویکھیا، منظر ویکھیا تے آپ رک گئیاں کہ میں ہن کی کہاں. تے پھر نہ آپ نے کیا بھئی ہن حملہ ہو گیا تے یزیدی آ رہے نے تے میں آپ نو بیدار کراں. تے آپ نو عرض کر دیا نے بھیا امام حسین پاک اٹھو نہ، حملہ کرنے لگے نے یزیدی. تے آپ نے اکھاں کھول کے فرمایا زینب حملہ نہیں ہو سکتا. وہ دوڑے آ رہے نے، گھوڑے انہوں نے دوڑا دیتے نے تے میں ویکھ رہی ہاں. آپ نے فرمایا نانا جان خواب وچ ہوڑے آئے نے، خواب وچ ہوڑے تشریف لے آئے نے. تے انہوں نے فرمایا حسین بیٹا انشاءاللہ کل آپ کی تے میری ملاقات ہو جائے گی. اتنی بات آپ نے فرمائی تے گھوڑے پیچھا ہو گئے. آپ نو اتنا تسکین سی، اتنا رب نے رحمت عطا فرمائی کہ گرم ریت بھی آپ پر آپ فرما رہے ہیں. اباب زیوہ کار جو بات عرض کرنا پیانا کون حسین ہے، کون حسین ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دا شہزادہ نواسا، کربلا کی زمین تے 80 زخم لگے نے جسم پاک تے، لاشاں بھی کئی اٹھا کے آئے نے، زخمہ نال چور چور ہوئے نے، جسم نحیف ہو گیا زخمہ نال، خون بھی کافی سارا نکل چکے آئے. اور جناب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھن لگے نے. آپ نے
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جزنیز کہ اللہ پاک ارادہ فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں تمہیں اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ نے کیویں پاک کیتا؟ ایتھے میں ایک مثال دینا، انما کلمۃ الحصر ہے، کلمۃ الحصر ہے، دا مطلب ہے حصر میں تمہیں سمجھاواں کہ جدو بابے کوئی عمل کرتے ہیں نا، کوئی چلا کشی کرتے ہیں نا، پھر اپنے ارد گرد حصار کھچ لیندے ہیں۔ کی کھچ لیندے نے؟ حصار کھچ لیندے نے، لیک مار لیندے نے، دائرہ مار لیندے نے۔ اس دا مطلب ہے ہن یہ حصار ہو گیا ہے، باہروں کوئی شے اندر نہیں آ سکتی، تے اندر والی شے ہن باہر نہیں جا سکتی، باہر والی شے اندر نہیں آ سکتی تے اندر والی شے ہن باہر نہیں جا سکتی، باہر والی شے اندر نہیں آ سکتی تے اندر والی شے باہر نہیں جا سکتی۔ مطلب کی ہے خلاق عالم نے نبی پاک علیہ السلام دے سارے گھرانے تے اہل بیت ازواج مطہرات حضور دی اہل بیت دے ارد گرد رب نے حصار لایا، حصار رب نے ایندا کھچیا۔ یا اللہ کیویں دا کھچیا؟ فرمایا اہل بیت اطہار تے خدا نے حصار ایندا پایا۔ کی مطلب ہے؟ حصار رب نے لایا، اور اے جڑے حصار دے وچ نے، حصار دے وچ اہل بیت اطہار اے اللہ دے حصار دے وچ نے، باقی ہر ناپاکی حصار تو باہر ہے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے اے نبی دے گھر والوں پلیتی تواڈے نیڑے نہیں آ سکتی، تسی پلیتی دے نیڑے نہیں آ سکتے۔ اتنا پاکیزہ فرمایا، اتنا پاک فرما دیتا، پلیتی ناپاکی رجس ناپاکی اس گھرانے دے نیڑے نہیں آ سکتی تے اے گھرانہ نجاست دے قریب نہیں جا سکتا۔ اتنی شان والا۔ ایسے عہد کے مطابق اور بات ہے کہ جدو خانہ کعبہ ان دی صفائی دا نمبر آیا، اللہ پاک نے فرمایا ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میں تے میاں محمد بخش دا کلام تے نہیں پڑھیا، اللہ دا کلام پڑھیا تے سبحان اللہ کوئی نہیں آخی دسی۔ ساڑھے علاقے جانے مرضی آ رہے ہو بھائی تسی، اللہ دا کلام پڑھیا تے سبحان اللہ کوئی نہیں آخی، کلام اللہ دا پڑھیا۔ چلے پھر پڑھ لینے ہیں ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ماشاءاللہ۔ ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ پاک نے فرمایا بیت اللہ میرا ہے، اے میرا گھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے نبیوں جی مانا حکم ہوئے، رب نے فرمایا
فرمایا جدوں بیت اللہ دی صفائی تے نبیاں کو حکم دیتا، جدوں حضور دے گھرانے دی باری آئی تے رب نے فرمایا میں آپ ہی کراں گی۔ ایتھے ایک اور کمنٹس بیان کریے، لنگر آ گیا اور میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے رب دے دربارے دعا منگی، دعا سنائیے، قرآن پڑھیے، پہلے حدیثاں پڑھیے نے اور قرآن پڑھیے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، مولا میرے آل اولاد بتاں دی نجاست تو بچا لے، میری آل اولاد نو بچا لے، رجس نجاست تو بچا۔ آپ خلیل اللہ نے رب کلو دعا منگنی پئی ہے، جدوں باری آئی امنا دے نال دے گھرانے دی باری آئی، رب نے فرمایا معبود ابراہیم خلیل اللہ ہے، انہوں دعا مانگ کے اپنی اولاد نو پکیزہ کرانا پیا ہے، میں اعزاز تانوں پہ دے چھڑیا ہے۔ پھر کہنا پڑنا ہے احسان مانتا ہے زمانہ۔ آخری کلام، آخری کلام، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، احسان مانتا ہے زمانہ۔ اے حقیقت بات ہے، زمانہ حسین پاک دا احسان مندا ہے۔ احسان آپ نے احسان ہے کیتا ہی اتنا ہے، آپ نہ کربلا وچ نہ کوئی تلواراں اتنا لڑائی واسطے تے آئی نہیں، آپ کربلا وچ 82 افراد تے مشتمل قافلہ لے کے تے تلواراں نیزے کوئی لڑن واسطے ہی آئے نہیں سی، تے سوال پیدا ہوندا حضور تسی آئے ہو کربلا وچ تے پتہ بھی ہے سی بھائی میں شہید ہو جانا ہے، مدینے چ خبر سی حضور نے دیتی، لیکن آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا میں یزیدیاں نو تلوار نال نہیں مارنا، میں کردار نال مارنا ہے، تلوار نال نہیں، میں اپنے کردار نال مارنا ہے۔ تے پھر یزید نو امام حسین نے اپنے کردار نال مارا ہے۔ آخری شعر پڑھنا لگا، احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ
محفل پاک محرم دے وچ اسی بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے دا آپ تسی بیٹھو آپ بچے تسی دیکھ لو نا، آپ خود بزرگ کر رہے ہیں. خصوصی طور پہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں اس گائے مبارک میں. یہ خصوصی طور پر ہوتا ہے. گائے بگائے بھی حضور کی آل اولاد کا ذکر ہوتا رہتا ہے. آپ کو پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہر روز اس مہینے میں خصوصی طور پر کل کا یوم گھر میں قرآن خوانی کی جائے. نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو 10 منٹ بیٹھ کر سورۃ فاتحہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، لنگر نہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ان کے لیے اشارے ثواب کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے. امام حسین پاک نے تو قرآن کے ساتھ آپ کا اتنا تعلق تھا کہ آپ کا تن مبارک زمین پر تھا اور سر پاک نیزے پر تھا، قرآن پھر بھی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کی تلاوت پھر بھی آپ نے نہیں چھوڑی. کیوں نہیں چھوڑی؟ سکھایا تو سرور دو عالم علیہ السلام نے تھا. تو قرآن جو ہے اس کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. دوسرا میسج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں وہ استاذ کے پاس جاتا ہوں، حکیم صاحب کے پاس، تو وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے 20 سال ہو گئے میں نے دکان بنائی ہے، تو 20 سال میں بیمار ہوں، کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی پروگرام ہو، 20 سال میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. دکان سے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی. کاروبار کی چھٹی 20 سال میں ایک دن بھی نہیں کی. کاروبار کی چھٹی 20 سال میں، بارش آئے طوفان، پاپڑ منڈی یہ کتنا پانی ہوتا ہے، یہ نواز شریف ہسپتال کے آگے وہ روڈ پر ہی مین پہ رہتے ہیں، تو اتنا سفر ہے، بیچ میں پانی بارش آتی ہے تو ٹھیک ٹھاک پانی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. وہ کہتے ہیں نہ کبھی 9 بجے سے لیٹ ہوئے ہیں اور نہ کبھی میں نے کاروبار کی چھٹی کی ہے. 20 سال میں ایک چھٹی بھی نہیں کی، چاہے میں بیمار ہوں چاہے جیسے ہوں. میں اس پر یہ سبق حاصل کیا، یہ دنیا دار لوگ ہیں 20 سال میں کاروبار کی ایک چھٹی بھی نہیں کی، تو ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم دن میں 5 بار اللہ بلاتا ہے تو ہم چھٹی کر جاتے ہیں. ہم کاروبار کی چھٹی، آفس سے چھٹی نہیں کرتے، لیکن نماز کھانسی لگ جائے تھوڑی سی، یا نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، یا سر میں ہلکی سی پین ہونے لگ پڑے نا، تو ہم کہتے ہیں جی وہ طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، کوئی نہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے. لیکن امام علی مقام امام حسین پاک کے لفظ جگر، بات ختم ہے. آپ حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں مدینہ سے چلے ہم، مدینہ سے چلے مکے آئے، اور مکے میں یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا جی. وہ کیا ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں نا وہ یہ بیان کرتے ہیں شیعہ کہ حضرت امام حسین، لوگ سارے حج کے لیے آ رہے تھے اور امام حسین نے حج چھوڑ دیا اور کوفہ کی طرف چلے آئے، کربلا کی طرف. یہ من گڑت بات ہے، بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں. حقیقت کیا ہے جو ہماری کتب میں، اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ امام حسین پاک جب مکہ میں پہنچے، حج کے دن تھے، آپ نے پورا حج کر کے پھر مکہ سے روانہ ہوئے ہیں. تو جن کی تربیت مولا کائنات علی شیر خدا نے فرمائی، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ بھی حج کو چھوڑ دینا، تو یہ بالکل من گڑت بات ہے کہ امام حسین نے حج چھوڑ دیا. آپ نے حج مکمل کیا. حج مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کربلا کی طرف آئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں مدینہ سے مکہ سفر اونٹوں پر چلنا، اونٹوں پر، اور پھر مکہ سے کربلا، پھر کربلا میں اتنے معاملات، یہ سارے ہونے کے بعد پھر کوفہ میں آئے، کوفہ سے چل کے پھر شام میں جانا پڑا، پھر ادھر سے ہو کر پھر ہم مدینہ میں آئے. اتنا طویل سفر اور کتنے مہینوں پر مشتمل سفر، اور وہ دن کوئی جہاز اور گاڑی، کوئی راستے میں ہوٹل ووٹل، یہ بھی اہتمام کوئی نہیں.
امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنا طویل سفر ہم نے کیا، 5 نمازیں تو درکنار تو جا، ہم نے تہجد بھی قضا نہیں ہونے دی، تہجد بھی قضا نہیں ہونے دی۔ یعنی یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو، نماز سے اور صبر سے مدد چاہو۔ ہمارے ہاں گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم سارے ہی ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ صبر کوئی نہیں۔ امام حسین پاک پر اتنا بڑا یہ مصیبت آ پڑی، اتنی بڑی آزمائش اور امتحان ہوا، ایک بھی ہسپتال کی طرف نہیں دوڑا، سب نے مصلے بچھائے، نماز سے بھی مدد چاہیے، صبر سے بھی مدد چاہیے۔ یوں ہاتھ بندھے ہیں امام زین العابدین کے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور ہاتھوں میں بھی بیڑیاں ہیں اور بندھے ہوئے ہاتھ ہیں، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، روایت میں آتا ہے 13 سال کے قریب تھی، تو ہاتھ بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر نا ایک محدث ہیں، ابن زوری محدث ہیں، بہت بڑے محدث، وہ دیکھ کر نا رونے لگ پڑے امام زین العابدین کی یہ کنڈیشن دیکھ کر نا، کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، کاش یہ قید مجھے ہو جائے، آپ چھوڑ جائیں۔ یہ آپ کو عرض کرنے لگا، رونے لگا، فرمایا رو نہیں، رونا نہیں ہے، بس کرو، رونا نہیں ہے۔ تو آپ نے یوں جھٹکا دیا، ہاتھ کی بھی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمایا یہ امتحان ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم امتحان دینے آئے ہیں، بوٹی نہیں لینے آئے ہیں، بوٹی لگا کر پاس ہونے والے ہم نہیں ہیں، ہمیں حسین نے پالا ہے، ہمیں علی نے پالا ہے، ہم نواسے رسول کے نواسے ہیں، ہم بوٹیاں لگا کر پاس ہونے والے نہیں ہیں، ہم تو خود محنت کر کے آئے اور ہم خود کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ امام علی مقام امام حسین کا میسج ہے، آپ کا پیغام ہے کہ یزید کے سامنے آپ ڈٹ گئے، اپنے کردار سے اس کو مارا امام علی مقام نے۔ اللہ پاک امام حسین پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔